بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو بھی مسلمان دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کرنا۔ تو ایمان کے بعد مسلمان کی طرف اللہ کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں ایمان کے بعد بڑا حکم نماز کا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر جو ہے وہ پھر اور احکام ہیں۔ آج ہم مختصر وقت میں گفتگو کریں گے زکوٰۃ اور عشر پر۔ پہلے تو میں عشر کا معاملہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ایک یہ ہے کہ ہم عشر صرف جو مسلمان ہمت کر لیتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دیتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، وہ صرف گندم کا عشر نکالتے ہیں۔ حالانکہ عشر صرف گندم کا نہیں ہوتا، گندم میں بھی عشر ہے، جو میں بھی عشر ہے، برسیم میں بھی عشر ہے، اور اس طریقے سے کماد اور گنے میں عشر ہے۔ یعنی جو چیز ہم نے زمین میں کاشت کی ہے اور اس سے ہمیں آمد حاصل ہوئی ہے، پیداوار زمین سے حاصل ہوئی ہے، ان سب میں عشر ہے۔ عشر کے لیے یہ ہے کہ اگر پانی مفت کا اس کو لگا ہے، جیسے روز کوئی بارش کا پانی لگا ہے اس سے کھیتی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا تو 10واں حصہ اللہ جل شانہ کے نام پر فقراء کو دینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر پانی اس کو مفت کا نہیں لگا ہے، پانی اس کو پیسوں کے ساتھ خرید کر، ٹیوب ویل سے یا پرانے زمانے میں راہٹ ہوتے تھے، تو اگر خرید کر پانی لگایا تو اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عشر ہے نا، اس میں غلط فہمی ایک یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہے ایسی ہوتی ہے، بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ جب کاشت کی، ایک دفعہ جب کاٹا تو پھر دوبارہ وہ اگ جاتی ہے، دوبارہ اس کو کاٹا تو تیسری دفعہ اگ جاتی ہیں۔ تو جتنی بار وہ فصل اگے گی ہر بار اس میں عشر ہوگا۔ اسی طریقے سے جو درخت ہم نے خود لگائے ہیں تو ان میں بھی عشر ہوگا۔ اور اگر درخت خود بخود سیو طریقے سے قدرتی طور پر زمین میں پیدا ہو گئے، اگر ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کو دوسروں سے کاٹنے سے روکا ہے، تو ایسے درختوں کو بھی جب بیچا جائے گا تو ان کا بھی عشر دینا پڑے گا۔ تو اور عشر جو ہے کسی قسم کا خرچ نکالے بغیر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کھیت سے 100 بوری گندم کی آئی ہے، یا کوئی فصل بھی ہے، 100 اس میں سے جتنی بھی فصل باہر آئی ہے، اس کا ٹریکٹر، بیج، کٹائی، گہائی اور اسی طریقے سے پہنچائی، اس طریقے سپرے، کھاد، کسی قسم کا خرچ نہیں نکالنا۔ صرف جو چیز باہر آئی، مثال کے طور پر 100 بوری گندم کی تھریشر سے باہر آئی ہے، تو اس میں جو ہے 10 بوری مثال کے طور پر اس کا بیج خرچ ہوا ہے، 5 بوری ٹریکٹر کی نکل گئی، حساب لگایا تو سپرے کھاد کی 5 بوری نکل گئی، تو اب 80 بچ گئی ہیں۔ تو 80 میں عشر نہیں ہے، 100 میں ہی عشر دینا ہے، 100 بوری میں عشر دینا ہے، یعنی خرچ نکالے بغیر۔ من غیر رفع معونۃ، فقہا کا اصول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بغیر کسی خرچ نکالے ہی جو ہے اس کا عشر دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے زمیندار اپنے حصے کا عشر دے گا، اور جو مزیرہ ہے، کاشتکار ہے، وہ اپنے حصے کا عشر دے گا۔ آج کل ہمارے یہاں ایک اور رواج بھی ہے، ٹیوب ویل والا پانی دیتا ہے اور وہ فصل کا آدھا حصہ لے لیتا ہے۔ تو یہ پانی کے اوپر فصل کا آدھا حصہ لینا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ احسن الفتاویٰ اور جامعہ اشرفیہ، خیر المدارس اور بڑے بڑے مدارس میں جو ہے وہ اس کی یہ جواب موجود ہے، یہ فتویٰ اور مسئلہ موجود ہے کہ ٹیوب ویل والا وہ اپنی اجرت لے گا۔ مثال کے طور پر گھنٹوں پر وہ دے دے پانی، تو گھنٹوں کے حساب سے لے، جیسے ٹریکٹر ہم لے آتے ہیں کسی کا، گھنٹوں پر ہم اس کو اجرت دیتے ہیں۔ اس طریقے سے تھریشر والے کو اجرت دیتے ہیں، اسی طریقے سے کاٹنے والے کو اجرت دیتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہے نا اجرت دینی ہے، ایسے ہی پانی دینے والے کو بھی اجرت ہی دینی ہے، چاہے یونٹ کے اعتبار سے آپس میں طے کر لیا جائے یا گھنٹوں کے اعتبار سے طے کر لیا جائے۔ یہ جو آدھی پیداوار لے جاتے ہیں، یہ بالکل شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے، زمین بھی دی اور ٹریکٹر اور ٹیوب ویل اور اس طرح کے وسائل دیے ہیں، تو ہم ان وسائل کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس زمین نہیں ہے، زمین تو کیا گھر بھی نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، تو اللہ نے فضل فرمایا، ہمیں زمین دی، ہمیں وسائل دیے، ہمیں ہتھیار دیے، اوزار دیے، تو ان کو شریعت کے مطابق استعمال کریں گے، ان میں برکت ہوگی۔ برکت کی مختلف شکلیں ہیں،
بیماریاں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اسی طریقے سے ضروریات کم ہو جائیں گی انسان کی، مزے کی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے جب بندہ ان پیداوار کے ان وسائل کے اندر اور ان نعمتوں کے اندر اللہ کے احکام کا خیال کرے گا۔ اللہ نے دیے، اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو اس طریقے سے ٹیوب ویل والے بھی، اچھا اب مسئلہ ہے ٹیوب ویل والے آدھا لے گئے، جبکہ آدھا ان کا حق نہیں بنتا تھا، تو اب عشر کس پر ڈالیں؟ 100 بوری ہوئی، 50 ٹیوب ویل والا لے گیا اور 50 زمیندار، اور پھر اس میں سے 10-12 بوری جو ہے وہ کاشتکار کی نکل گئی۔ اب عشر ہم کس پر ڈالیں؟ 100 بوری کا زمیندار پہ ڈالتے ہیں تو وہ دینے کے لیے کہاں تیار ہے، اور یہ جو ٹیوب ویل والا لے گیا ہے، ٹیوب ویل والے کا تو حق ہی نہیں تھا، وہ تو ناحق دوسرے کی چیز لے گیا، تو دوسرے کی چیز پر عشر ہم کیسے واجب کر سکتے؟ شریعت کیسے واجب کرتی ہے؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میری زمیندار حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مسائل کو اور اپنے مسائل کو پوچھ کر کے، جس شعبے میں وہ لگے ہوئے ہیں، زراعت کے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، صدیوں پرانی کتابوں میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زراعت کے مسائل موجود ہیں، تو ان چیزوں کو پوچھ کر زندگی گزاریں گے تو اس پر جو ہے ہماری دنیا آخرت کی خیر بھی ہوگی۔ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، احکام کے مطابق زندگی گزار لیں، یہ انسان کی معراج ہے کہ انسان اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ مجھے اور آپ کو اللہ پاک جل شانہ اپنے احکام کی تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔